اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں ہوں سعدیہ سہیل. آج آپ کو میں ایک عجیب بات لگ رہی ہوگی کہ میں نے تو ایک دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، اس پہ میں نے یہ کالے رنگ کا دوپٹہ بھی اوڑھ لیا ہے. آج کی کہانی جو ہے، کہانی نہیں حقیقت، جو واقعہ 2 دن پہلے میرے ساتھ پیش آیا، اس نے میرے دل کو بڑا ہلایا، اور میں نے اس لیے آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے پیارے لوگوں کا کیا بات ہوتی ہے کہ جب بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپنی وہ فیلنگز بیان کرنے کے لیے. اس دوپٹے سے قیمتی دوپٹہ شاید میرے پاس میں نہیں سمجھتی کوئی ہو سکتا ہے، اور میرے لیے جتنا باعث عزت، اسمبلی میں 2 بار حلف بھی اٹھائے، بڑی بڑی کمیٹیوں کی ہیڈ بھی بنی، لیکن یہ جو اعزاز ہے، یہ اعزاز میرے لیے بہت بڑا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں، کچھ دن پہلے میں اکثر و بیشتر اللہ کے بندے جو نیک بزرگ برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کو وہاں جا کے فاتحہ خوانی بھی کرتی ہوں، اور سلام بھی عرض کرنے جاتی ہوں، اور وہ داتا گنج بخش ہوں، حضرت میاں میر ہوں، اور ہوں بی بی پاک دامن. میرا ایک عجیب سا ان سے تعلق ہے. میں بہت حقیر فقیر اور بہت ہی چھوٹی انسان ہوں، لیکن پتہ نہیں اللہ کے بزرگوں بڑے لوگوں کی کیا شان ہوتی ہے، وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی عزت دے دیتے ہیں. ایک دفعہ پہلے بھی مجھے فیل ہوا، جانے کی خواہش ہوئی. اب میں نے کہا مجھے بلکہ خواب میں تشریف لائیں اور فرمایا کہ آؤ، میرے طرف آؤ. مجھے تو پہلے تو اپنی اوقات پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال میں اچانک ہی پروگرام بنا، اور میں بلکہ اس چیز کے لیے اپنے چھوٹے بھائی محسن کی بہت شکر گزار ہوں. اس نے فوراً کہا آپا میں لے چلتا ہوں. وہ میں گئی ہوں، وہاں جا کے کھڑی ہوئی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں. مجھے کوئی خدمت تو بتائیں. اتنے میں ان کے روزے کا دروازہ کھلتا ہے، ان کی جو خادمائیں ہیں وہ نکلتی ہیں. مجھے انہوں نے کہا ایسے ہجوم میں دیکھا، مجھے اشارہ کر کے کہتی آ جائیں. اور میں حیران کہ میری کیا اوقات، میں اندر بلایا، اور اس دن غسل تھا، اور وہ عزت مجھے بخشی. میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں اس عزت کے قابل نہیں ہوں. پھر اس دن کیا ہوا، 2 دن پہلے ایسے ہی ہوا کہ میرے اندر سے ایک کڑک اٹھی کہ مجھے جانا ہے، اور مجھے ان سے ملنا ہے. تو پھر میرا وہی بھائی چھوٹا محسن آیا کہ میں نے کہا مجھے محسن ملنے جانا ہے. تو مجھے کہتے ہیں آئیں آپا چلتے ہیں. ٹائمنگ ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لیٹ نہ ہو جائیں، میں روزے کا وہ مطلب دروازہ نہ بند ہو جائے. مجھے دیکھنا ہے، مجھے ملنا ہے، مجھے ان سے باتیں دل کی کرنی ہے. اہل بیت میں سے ہو، اتنی بڑی ہستی، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے ایسے نیک اور پاک ہستیوں کے سامنے. اور بس یہی محبت لے کے میں وہاں گئی ہوں. وہاں جب روزہ پاک کی صفائی ہوتی ہے، کیونکہ منو پھول وہاں چادریں لوگ ڈالتے ہیں، عقیدت میں وہ روزہ پاک ان سے بالکل ڈھک جاتا ہے. تو پھر اس کو پورا ایک صفائی کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. اس میں لوگ بڑی خواہشوں سے، بڑی عرصے سے اپنے نام لکھواتے ہیں. اور میں جب وہاں پہنچی تو اتفاق سے 2 خواتین آ گئی تھیں. ایک جو تھی وہ ان کا لیٹ ہو گیا تھا. اب میں پہنچی ہوں، وہاں کھڑی ہوئی ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا ہے جو انتظامیہ میں، آپ چلی جائیں اندر اور وہ کام آج آپ کر لیں. میں پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی. مجھے پورے 1.5 گھنٹہ اندر بیٹھنے کا موقع ملا. وہاں کے پھول ہم نے نکالے، چادریں سب سوٹ آؤٹ کی، ساری صفائی کی. پھر میں ان کے پاس سر رکھ کر، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ کیا جذبات ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستیوں کی خدمت کا آپ کو موقع مل جائے. ہماری کیا اوقات ہے، ہم کتنے گناہ گار ہیں، اور اللہ کے پیارے لوگ، اتنی بڑی ہستیاں. مانگتی میں صرف اللہ سے ہوں، لیکن وہ بزرگ ہستیوں کو سلام کرنے چاہتی ہوں، فاتحہ پڑھتی ہوں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم کاش آپ کی زندگی کا ایک اتنا سا بھی حصہ اڈاپٹ کر لیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا معاملات ہوں.
اچھا باقی خواتین بھی چلی گئیں، میں آخری میں رہ گئی 1.5 گھنٹہ، کسی نے مجھے جانے کے لیے نہیں کہا. پھر بھی میں جب 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں سے نکلی تو مجھے انہوں نے روک لیا. مجھے انہوں نے یہ دوپٹہ پہنایا وہاں سے، اور انہوں نے کہا یہ آپ کو کنیز خاص کا یہ لقب دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو آج جس طرح عقیدت اور پیار سے کیا، یہ کنیز خاص کا دوپٹہ. تو بڑے بڑے پارلیمنٹ دیکھے ہیں، بڑی بڑی پرائم منسٹر اور سی ایم کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، بڑی بڑی کمیٹیوں کو ہیڈ کیا ہے، لیکن اہل بیت کے کنیز خاص بننا جتنا بڑا احساس ہے، اور ان کا اپنے دربار پہ بلا کے آپ سے خدمت لینا، یہ جتنا بڑا اعزاز ہے. مجھے نہیں پتا اس پہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے. جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان سے لنکڈ ہم تو ان سے اس خاک سے بھی محبت کرتے ہیں، مدینے کی ان گلیوں سے بھی محبت کرتے ہیں جس میں آپ کے قدم مبارک کبھی چھوئے تھے. ہمیں تو وہاں بھی جوتی لے کے چلنے کی جرت نہیں ہوتی، اور ہم اس خاک کو اٹھا اٹھا کے چومتے ہیں کہ یہ خاک کتنی خوش نصیب ہے. کہاں ان کی فیملی، ان کی اولاد، اہل بیت، ان سے محبت جو ہے یہ ایک فطرتی عمل ہے. اور اللہ کے کوئی جو بھی بزرگ ہیں وہ کسی ایک فرقے کے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ سب کے ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ سے اپنی فیلنگ اور اپنے جذبات شیئر کرنا چاہتی تھی. اللہ عزت دینے والا ہے، ہم بہت چھوٹے حقیر اور فقیر ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہم سب کو بھی ایمان پہ استقامت دے اور آخرت میں نجات دے. دعا میں یاد رکھیے گا.